السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہودی آخر کون تھے؟ بنی اسرائیل انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ اور یہ وہ قوم جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی ان کی عزت و تکریم تھی، لیکن بالآخر ایسا کیا ہوا کہ یہ سب سے بدترین قوم کہلائی جاتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، جن میں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسماعیل اور ان کے والد نے خانہ کعبہ کو بھی ایک مرتبہ تعمیر کیا، جو سے آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اور روایات سے ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اسی جگہ پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس میں بھی عبادت گاہ بنائی، اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام وہاں پر عبادت کرتے تھے، لیکن حج کے لیے وہ مکہ مکرمہ میں ہی جا کر اس کو سر انجام دیتے تھے۔ دوستو، حضرت اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ اسرائیل انہی کا لقب تھا، جس کے معنی ہیں کہ اللہ کا بندہ۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی گئی تھی کہ تمہیں ایک بیٹا دیا جائے گا جو کہ نبی ہوگا، اور آگے سے پھر ان کو بھی بیٹا دیا جائے گا اور وہ بھی نبی ہوگا، اور اسی طرح آگے ان کا بھی بیٹا ہوگا جو حضرت اسحاق کا پوتا ہوگا، وہ بھی نبی ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 2 بہنوں سے شادی کی تھی، کیونکہ ان کی شریعت میں تب ایسا کوئی ممانت کا حکم نہیں تھا۔ انہی میں یوسف علیہ السلام ایک بیوی سے اور بنیامین تھے، یوسف نبی بنے، اور دوسری بیوی سے اور 11 بیٹے تھے، اور انہی میں ایک کا نام یہودا تھا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جانے لگا، اور یہودا کے نام سے ہی آج یہودی خود کو یہودی کہتے ہیں، اور یہودیوں کے ملک کا نام بھی اسرائیل ہے۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ مصر کے بادشاہ بنے، اور ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی صحرائے سینا میں حضرت داؤد علیہ السلام پیدا ہوئے، جو بعد میں فلسطین چلے گئے۔ حضرت داؤد جو لوہے کو آٹے کی طرح گوندتے اور رسی سے پتھر کو اس طرح گھما کر پھینکتے کہ وہ گولی کی طرح جاتا، اور انہی نے ہی جالوت کو مار دی، جس کی اوپر یہ شرط تھی کہ اس وقت کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی، اور پھر اس بادشاہ کے مرنے کے بعد فلسطین میں حضرت داؤد علیہ السلام ہی بادشاہ بنے۔ پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، حتیٰ کہ تمام تر جانور، جنات اور ہوا بھی ان کے تابع تھے۔ روایات کے مطابق بنی اسرائیل میں 70,000 انبیاء کرام آئے، اور ان میں آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ انہی میں بہت سے انبیاء کرام کو انہوں نے قتل بھی کیا اور ان کی بڑھ چڑھ کر مخالفت بھی کی۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو کہ ایک معجزانہ طور پر بنا باپ کے ہوا، جب حضرت مریم علیہ السلام جو ان کی والدہ تھی، وہ ان کو لے کر یہودیوں کے پاس آئیں، تو انہوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ کی تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی، تو یہ بچہ کیسے ہو گیا؟ اس پر انہوں نے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی 2 دن کی تھے، ان کے طرف اشارہ کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نزول اور اپنے نبی ہونے اور انہیں اپنے دین کے متعلق آگاہ کیا، اور اپنے معجزات کے متعلق ان کو آگاہ بھی کیا، جن میں سب سے پہلے یہی کہ وہ اس عمر میں بولے جبکہ وہ 2 دن کے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل نے، یعنی کہ آپ اور آپ کی والدہ کو کچھ بھی نہ کہا، بلکہ اس کے بعد اور عزت و احترام سے پیش آئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچایا، تو قوم نے نہ صرف آپ کی مخالفت کی، بلکہ آپ اور آپ کی والدہ پر ناجائز الزامات بھی لگائے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے اپنی قوم اور لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اس کے برعکس یہ ہوا کہ 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور وہ نصارہ کہلاتے اور آج عیسائی کہلاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سخت مخالف ہو گئے، اور وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق روم کے بادشاہ سے پھانسی کا حکم بھی لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا اور زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔
اور یہی مخالف گروہ بھی یہودی کہلاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی مخالفت یہودیوں نے کی اتنی عیسائیوں نے بھی نہیں کی، جبکہ انہی کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام تر حوالہ جات ان کی نزول کے ان کو بتا دیے تھے۔ بنی اسرائیل ایک لاڈلی قوم تھی اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ تھی، لیکن جب فرعون کے مظالم تھے جو ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے ان کی مدد فرمائی۔ 6 لاکھ کے مجمع کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے چنگل سے باغ نکلے تو راستے میں سمندر آ گیا، تو اللہ کے حکم سے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راستہ بنایا اور وہاں سے بنی اسرائیل بہا سلامت نکل گئے، لیکن فرعون اس میں غرق ہو گئے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی جب یہ قوم وہاں سے نکل کھڑی ہوئی اور کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے لیے بلایا اور تجلی کی وجہ سے وہاں بے ہوش ہوئے، تو واپسی پر پیچھے قوم نے بچڑا بنا لیا جس کی وہ عبادت کرتے رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نیچے آئے تو جب انہوں نے یہ تمام تر حالات دیکھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ انہی کو ان کے رشتہ دار قتل کریں جو کہ ان کا کفارہ ہے۔ اس کے باوجود بھی پھر 70 لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ پہاڑ پر گئے۔ حضرت موسیٰ نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے، پھر ان پر بجلی گری اور وہ مر گئے۔ پھر ان کو زندہ کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میری قوم مجھ سے کیا کہے گی کہ ہمارے لوگوں کو ہی مار دیا۔ نیچے جا کر وہ پھر مکر گئے، پھر طور سینا کو ان کے اوپر لا کھڑا کر دیا، پہاڑ کو، کہ ان کی قوم پھر بھی مختلف قسم کے گناہ کرتی رہی اور مخالفت کرتی رہی۔ پھر ان کو طور سینا میدان میں لے جایا گیا، وہاں پر سے انہوں نے فلسطین پر حملہ کرنے کے لیے ان کو حکم دیا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ تم اور تمہارا رب موسیٰ جا کر لڑ لو، ہم نہیں لڑیں گے۔ پھر وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عذاب دیا کہ یہ 40 سال تک اس میدان میں یوں ہی بھٹکتے رہے اور راستہ نہ ملا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں بھی کی کہ ان کے اوپر من و سلوہ کو نازل کیا۔ من سے مراد کہ کچھ ایسی سبزی جو کہ پھول گوبھی کی طرح ہوتی تھی اور کچھ کے نزدیک ایک ایسا مادہ جو ان کے خیموں پر جمتا جس کو وہ کھاتے، اور سلوہ سے مراد ایک پرندہ جو کہ سرخی مائل ہوتا تھا اور وہ جب اڑ کر آتا تو دوبارہ اڑنے کی طاقت نہ رکھتا، تو یہ اس کو پکڑ کر یہ 2 طرح کے کھانے ان پر نعمتوں کے ذریعے نازل کیے گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہر طرح سے نافرمانیاں کی۔ اس کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر میں سے چشمے نازل کیے اور پھر 12 قبائل کی صورت میں ان پر وہ چشموں سے پانی آتا۔ یہ تمام تر نعمتیں ملنے کے باوجود بھی یہ مختلف نافرمانیاں کرتے، ایک بادل بھی ان پر سایہ کری رکھتا، اور یہ تمام تر حالات کے باوجود جبکہ اتنی نعمتیں ان کو ملتی تو یہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے اور فساد برپا کرتے اور اسی طرح اپنے پیغمبر کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ 40 سال گزرنے کے بعد جب انہوں نے وہاں پر حملہ کیا اور پھر وہاں پر حملہ کرنے کے بعد ان کو جیت ملی، تو پھر وہاں ایک دروازے سے انہوں نے گزرنا تھا اور خنتا کا لفظ کہ عاجزی کے ساتھ گزرنے اور یہ الفاظ پکارنے کا کہا گیا، لیکن وہاں پر بھی ان لوگوں نے اس لفظ کو بدل دیا اور اس کا کھانے کے مترادف کوئی نام رکھا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے تقریباً 40,000 کے قریب وہاں لوگوں کو طاعون کی بیماری سے ہلاک کر ڈالا۔ اور اس طرح جب مچھلیاں پکڑنے کے واقعے میں بھی یہ بندر بنے، حتیٰ کہ انہوں نے تمام تر حدیں پار کر دی، اور اسی وجہ سے یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ناشکری گزاری میں اللہ تعالیٰ کی بدترین قوم بن گئی۔ حضرت عیسیٰ کو بظاہر ان کے سامنے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ سولی پر چڑھا دیا۔ اسی طرح بہت سے انبیاء کا قتل اور اپنی قوم کو بھی یہ بہت ستاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بہت جد و جہد کرتے، لیکن اکثریت ان کی مخالفت ہی رہتی، اور زیادہ تر یہ فرعون کی غلامی کا اثر ہی ان پر غالب رہا۔ فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے ان کی نجات، سمندر کو پھٹتا دیکھنا اور پھر اس میں سے گزرنا، فرعون کا غرق ہونا، بچھڑے کی پوجا کے کفارے میں ان کے تمام لوگوں کو قتل کرنا، یہ تمام تر معاملات، اور پھر پہاڑ کے اوپر ان کے 70 آدمیوں کو موت دے کر پھر زندہ کرنا، اور پھر نیچے پھر ان کی نافرمانی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا پہاڑ ان کے سر پر لا کھڑا کرنا، اور پھر اس کے بعد طور سینا میں نافرمانی اور وہاں 40 سال تک بھٹکنا، من و سلوہ کی ان پر نعمتیں، اور ایک پتھر میں سے ان کے لیے 12 چشموں کو جاری کر دینا،
یہ تمام تر اتنی نعمتیں اور اس کے بعد زبور اور تورات جو ان کے پاس موجود تھی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات ایک عظیم کتاب کو نازل کیا، لیکن ان تمام تر معجزات اور نعمتوں کے باوجود بنی اسرائیل اپنی ہٹ درمی پر قائم رہی اور مخالفت پر مخالفت کرتی رہی اور نافرمانیاں کرتی رہی۔ فساد برپا کرنا اور یہ تمام تر برائیاں ان میں عام تھیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پر ہمیشہ کے لیے ذلت کو نازل کر دیا۔ تمام تر تاریخ میں آپ دیکھیں، ان کو ہر طرف سے مار ہی پڑی، جلا وطن کر دیا جاتا رہا، اور آج بھی یہ اسی اپنی پیروی پر چلتے ہیں اور فساد برپا کرتے رہتے ہیں۔ سیاست اور حکمرانیت ان کے ہاتھوں سے جاتی رہی اور ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ مال کی قلت ہمیشہ سے ان کے پاس رہی، اور اگر کسی کے پاس مال بھی رہا تو غلامی اور حکمرانیت اور سیاست ہاتھ سے جانے سے وہ اپنے آپ کی مالداری کو دنیا کے سامنے ظاہر نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ مدینے میں آباد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ظہور سے پہلے ہی انہوں نے اپنی کتابوں میں دوسرے قبائل کو ڈراتے جب ان سے جنگیں ہوتی کہ عنقریب ایک نبی آئے گا تو ہم اس پوری دنیا پر حکومت کریں گے اور تمہیں بھی پھر ہم پوچھ لیں گے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبعوث ہونے کا اعلان کر دیا تو انہوں نے ہی بڑھ چڑھ کر نافرمانی کی، اور اگر اسلام قبول بھی کیا تو دل میں منافقت کے اعلیٰ درجے پر فائز رہے، اور سب سے زیادہ مخالفت حتیٰ کہ قریش کو بھڑکانا اور آپس کی لڑائیوں میں ان کا بڑھ چڑھ کر کردار تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا، اور غزوہ احد میں بھی 1000 کے لشکر میں 300 آدمی لے کر اپنے یہ یہودی سائڈ پر ہو گئے۔ اسی طرح مختلف جنگوں میں یہ دھوکہ دیتے رہے، اور اگر کسی جنگ میں جاتے بھی تو دین اسلام کی جڑیں کاٹنے میں یہ اپنا اہم کردار ادا کرتے۔ دین اسلام میں مسلمانوں کو بھی دین سے منحرف کرنے کے لیے یہ اپنی بھرپور کوشش کرتے رہتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر پر حملہ کیا تو ان کے وہ قبائل جو مسلمان ہو چکے تھے، منافقت کے اعلیٰ درجے پر تھے، وہ ان کو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ان کی ہمت اور ڈھارس بناتے اور یہ کہتے کہ اگر ہم بھی آئیں گے اور تمہارا ساتھ دیں گے اور مسلمان شکست کھائیں گے، لیکن اس کے باوجود جب ان کی ہار ہوتی تو یہ کچھ نہ کرتے بلکہ ان سے بھی اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیتے۔ لیکن اس کے باوجود بدر کے موقع پر اصحاب رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا تھا کہ اے اللہ کے رسول، عظیم تر لشکر سے بھی ہم لڑیں گے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نہیں کہ جو کہیں آپ اور آپ کا خدا لڑے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں آپ یہیں رکیے اور ہم جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان میں شریر ترین لوگوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے اور انہیں دین اسلام کی ہدایت عطا کرے۔ اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے اور اپنے نبی کی اتباع کرنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔